رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بعض جہنمیوں کے حال بھی دیکھے. ان میں سے بھی صرف 2 کو جو صحیح سند سے ثابت بھی ہیں اور بھی ہیں، لیکن صرف 2 کو بیان کر کے جنت اور جہنم کے احوال اور واقعہ معراج کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متعدد مرتبہ اپنے صحابہ کو ایک بات سمجھائی کہ میں نے جہنم میں بعض ایسے اشخاص کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے ہیں، تانبے کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے گوشت کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینوں کو ان ناخنوں سے نوچ رہے ہیں، اپنا ہی گوشت بمبوڑ رہے ہیں، اپنے ہی گوشت کی شکست و ریخت کر رہے ہیں، اپنے ہی جسم کو اذیت اور نقصان پہنچا رہے ہیں. صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو بہت کوئی عظیم گناہ میں مبتلا اشخاص کا ذکر ہونے والا ہے. اللہ کے رسول یہ کون ہیں جن کے اوپر جہنم میں اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے کہ جہنم کے فرشتے ان کو گرز نہیں مار رہے، وہ خود اپنے آپ کو اتنی اذیت اور تکلیف دے رہے ہیں، خود اپنے آپ کو نوچ رہے ہیں، خود اپنا گوشت بمبوڑ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو تمہاری نظر میں بظاہر کسی بڑی بات کے اوپر عذاب نہیں ہو رہا، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بات بہت بڑی ہے. اے اللہ کے رسول وہ کون سی بات ہے؟ رسول اللہ نے کہا یہ دنیا کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کے گوشت کو نوچا کرتے تھے، آج اللہ نے بدلے میں یہ عذاب دیا ہے کہ جب تک زندہ ہیں اپنے ہی گوشت کو نوچتے رہیں گے. یہ کون لوگ ہیں اللہ کے رسول؟ یہ وہ ہیں جو دنیا میں اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے. میرے بھائیوں، غیبت جس کو آج ہم نے گناہ ہی نہیں سمجھا. ایک قبر کے اوپر رسول اللہ پہنچے اور کہا اس قبر والے کو بڑی باتوں کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا، ایک غیبت ہے اور یہ کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں تھا بچتا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہایت بھیانک مکروہ بدبو آئی. صحابہ نے پوچھا یہ کس کی بدبو ہے؟ رسول اللہ نے کہا یہ ان لوگوں کے منہ سے نکلنے والی بدبو ہے جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے. غیبت کی اتنی بڑی عذاب، اتنی بڑی وعید کیوں ہے؟ میرے بھائیو اس بات کے اوپر غور کیے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ نے ایک عجیب و غریب بات ہمیں بتلا دی ہے، ہمارے تو دل دہل گئے ہیں. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے مسلمان فلاں بھائی میں یہ برائی موجود ہے، ہم اس کی وہ برائی لوگوں کو بتلاتے ہیں. اگر وہ برائی اس میں موجود ہو تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم اگر وہ برائی اس میں موجود ہے تو ہی غیبت ہے، اگر وہ برائی اس میں موجود ہی نہیں پھر تو یہ بہتان ہے. اگر ایک برائی کسی مسلمان کے اندر موجود ہے اور تو اتنی جرت اور ہمت نہیں رکھتا کہ تو اس کے سامنے اس کے منہ پہ وہ برائی بے نقاب کر کے اس کی اصلاح کر سکے، تو چھپتا پھرتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے یار فلاں میں یہ برائی ہے، فلاں میں یہ برائی ہے. صرف نیت کیا اس کی برائی کو لوگوں کو آشکار کرنا. یہاں پہ ایک مستثنا بھی ہے، اس کو بھی بیان کر دوں گا. لوگوں کے اندر وہ برائی بیان کر رہا ہے، یہی غیبت ہے. ورنہ اگر اس کے اندر وہ برائی موجود ہی نہیں اور وہ برائی بیان کی جائے پھر تو تہمت ہے، پھر تو بہتان ہے، پھر اس کا عذاب اور وعید اس سے بھی زیادہ ہے. بتائیے امی عائشہ نے حضرت صفیہ کو کیا کہہ دیا تھا؟ کیا تانا دیا تھا؟ کیا تشنیع کی تھی؟ کیا بہت بری بات کہہ دی تھی؟ صرف یہ کہا تھا جس کا اردو ترجمہ یہ بنتا ہے کہ صفیہ کوتاہ قد ہے. آپ یہاں پہ تو ٹھگنی کہتے ہیں، گٹھی کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا القابات ہیں. حضرت عائشہ نے صرف یہ کہا کہ صفیہ کوتاہ قد ہے، یعنی ان کا قد قدرے چھوٹا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو کہا تھا تو نے اتنی کڑوی بات کی، 7 سمندر میٹھے پانی کے ہوں اور اگر تجھے پتہ چل جائے اس اکیلی بات کا اللہ کے ہاں کتنا وزن ہے تو اس بات کو اگر ان میٹھے سمندروں میں ڈال دیا جائے وہ سارے کے سارے کڑوے ہو جائیں. میرے بھائیو، غیبت کی ایک قسم جو حقیقت میں غیبت نہیں ہے وہ جائز ہے کہ اگر آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ میرے فلاں مسلمان بھائی میں ایک ایسا عیب ہے کہ اس عیب سے
میرے دوسرے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچے گا تو آپ اس مسلمان بھائی کو یہ بات بتلا سکتے ہیں کہ میرے بھائی ذرا خبردار رہنا، ذرا منتبہ رہنا، میں تجھے انتباہ کر رہا ہوں کہ اس میرے بھائی میں یہ عادت ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ مت کرنا، یہ غیبت کے باب میں نہیں آتا۔ صرف یہاں تک اللہ کے رسول نے تجھے اور مجھے اجازت دی۔ مثلا عام فہم بات ہے، اگر آپ جانتے ہیں کسی کا کاروباری معاملہ اچھا نہیں ہے، کوئی شادی بیاہ کے اندر اچھا نہیں ہے، خاندانی معاملات میں اچھا نہیں ہے، آپ رشتہ کرنے والے کو جا کے یہ بتلائیں گے، یہ ان کی خیر خواہی اور نیکی ہے کہ فلاں جگہ رشتہ مت کرنا، ان کے خاندانی معاملات درست نہیں ہیں، فلاں کے ساتھ کاروبار مت کرنا، اس کا کاروباری معاملہ ایسا ہے، باقی تیری مرضی۔ اطلاع دے دینا، مشورہ دے دینا، خبر پہنچا دینا، ان باتوں کی یہ غیبت میں نہیں آتا۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ضعیف احادیث بھی ہیں لیکن مفہوماً درست ہوتی ہیں، بعض اوقات کچھ احادیث ضعیف ہوتی ہیں لیکن ان کا مفہوم درست ہوتا ہے کہ اس کے اندر سنگینی بیان کی جا رہی ہوتی ہے۔ مثلا محدثین ایک ضعیف حدیث اس باب میں لے کے آئے ہیں اور سنگینی بیان کرنے کی نیت سے کہ انسان ایک برائی کرتا ہے، اس کی توبہ کر لیتا ہے۔ مثلا زنا کیا، اس کی توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ غیبت کی، اس کی توبہ کر لی، اللہ نے تو معاف کر دیا، جو معاملہ اللہ کے ساتھ تھا۔ لیکن اگر جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ مانگ سکا اور وہ دنیا سے چلا گیا، اب کیا ہوگا؟ اب اس کو ایک مستقل سٹرگل میں لگنا ہوگا، اس کے لیے دعا کرنی ہوگی، اس کے لیے بار بار مغفرت کی دعا کرنی، کیونکہ موقع کھو گیا، اس سے معافی نہ مانگ سکا۔ حقوق العباد کا چیپٹر کئی مرتبہ آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ اس بات کو جانتے ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ